محبت الہی۔ دنیا میں دو قسم کے پیغمبر آئے ہیں، ایک وہ جن کی آنکھوں کے سامنے صرف خدا کے جلال و کبریائی کا جلوہ تھا اور اس لیے وہ صرف خدا کے خوف و خشیت کی تعلیم دیتے تھے، مثلا حضرت نوح اور حضرت موسیٰ علیہم السلام۔ دوسرے وہ جو محبت الہی میں سرشار تھے اور وہ لوگوں کو اسی خمخانہ عشق کی طرف بلاتے تھے، مثلا حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ علیہم السلام۔ لیکن یہ دونوں افراط و تفریط کے راستے تھے، پہلی راہ اخلاق و محبت کی منزل تک پہنچاتی اور دوسری عبودیت و آداب و احترام کی منزل سے دور پھینک دیتی ہے، جیسا کہ عیسائی تعلیم اور موجودہ انجیل کی سیرت مسیح میں ہر شخص کو نظر آ سکتا ہے، لیکن اسلام دونوں جلووں کو یکساں نمایاں کرنا چاہتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ حامل شریعت اسلامیہ کی ذات مبارک میں یہ دونوں پہلو بیک دفعہ نظر آتے ہیں۔ قرآن مجید نے کمال ایمان کا وصف یہ بیان کیا ہے، وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو سب سے زیادہ خدا پیارا ہے۔ صحیح روایتوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کو اتنی دیر تک نماز میں کھڑے رہتے تھے کہ پایہ مبارک پر ورم آ جاتا تھا۔ یہ دیکھ کر بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کی مغفرت تو خدا کر چکا ہے، آپ یہ زحمت کیوں اٹھاتے ہیں؟ ارشاد ہوا کہ کیا میں عبد شکور نہ بنوں؟ ارباب باطن کہتے ہیں کہ لوگ سمجھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عبادت خشیت الہی سے ہے، اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گناہوں سے پاک کر دیے گئے تھے، اس لیے آپ کو ریاضات شاقہ کی ضرورت نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جواب میں اسی شبے کو رفع فرمایا ہے اور بتایا ہے کہ اس کا متقاضی محبت الہی ہے، خشیت الہی نہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، وَجَعَلْتُ لِي قُرَّةَ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ راتوں کو سناٹے میں اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی دعا و زاری میں مصروف ہوتے، کبھی قبرستان کی طرف نکل جاتے اور فرمایا کرتے تھے کہ نصف شب کے سکوت میں خدا سمائے دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ عبادت شبانہ کا خاتمہ صبح کی 2 رکعتوں پر ہوتا تھا، جس کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد تھا کہ اس کے معاوضے میں دنیا اور ما فیہا کی نعمتیں بھی میرے سامنے ہیچ ہیں۔ ایک دفعہ ایک غزوے میں کوئی عورت گرفتار ہو کر آئی، اس کا بچہ گم ہو گیا تھا۔ محبت کا یہ جوش تھا کہ کوئی بچہ مل جاتا تو وہ سینے سے لگا لیتی اور اس کو دودھ پلاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو حاضرین سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ عورت خود اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے؟ لوگوں نے عرض کی، ہرگز نہیں۔ فرمایا، تو خدا کو اپنے بندوں سے اس سے زیادہ محبت ہے جتنی اس کو اپنے بچے سے ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ اوپر گزر چکا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے کہ عورت اپنے بچے کو گود میں لے کر خدمت اقدس میں آئی اور عرض کی، یا رسول اللہ، ایک ماں کو اپنے بچے سے جس قدر محبت ہوتی ہے، کیا خدا کو اپنے بندوں سے اس سے زیادہ نہیں ہے؟ فرمایا، ہاں بے شک ہے۔ اس نے کہا، کوئی ماں تو اپنے بچے کو آگ میں ڈالنا گوارا نہیں کرتی۔ یہ سن کر فرط اثر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گریہ طاری ہو گیا، پھر سر اٹھا کر فرمایا، خدا صرف اس بندے کو عذاب دے گا جو سرکشی سے ایک کو 2 کہتا ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہم کی مجلس میں تشریف فرما تھے۔ ایک صاحب ایک چادر میں ایک پرند کو ماں اس کے بچوں کو لپیٹے ہوئے لائے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں نے ایک جھاڑی سے ان بچوں کو اٹھا کر کپڑے میں لپیٹ لیا۔ ان کی ماں نے یہ دیکھا تو میرے سر پر منڈلانے لگی۔ میں نے ذرا سا کپڑے کو کھول دیا تو وہ فوراً بچوں پر گر پڑی۔ ارشاد ہوا کہ کیا اپنے بچوں کے ساتھ ماں کی اس محبت پر تم کو تعجب ہے؟ قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، جو محبت اس ماں کو اپنے بچوں سے ہے، خدا کو اپنے بندوں سے بدرجہ زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت الہی کے سامنے دنیا کی تمام محبتوں کو ہیچ سمجھتے تھے۔ وفات سے 5 دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کے مجمع میں ایک خطبہ دیا۔ اس میں فرمایا، میں خدا کے سامنے اس بات سے برات کرتا ہوں کہ تم میں سے یعنی انسانوں میں سے کوئی میرا دوست ہو، کیونکہ خدا نے مجھے اپنا دوست بنا لیا، جس طرح ابراہیم کو اس نے اپنا دوست بنا لیا تھا۔ اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بناتا۔ وفات کے وقت زبان مبارک سے جو فقرہ بار بار ادا ہو رہا تھا یہ تھا، اللہم الرفیق الاعلیٰ، خدایا صرف رفیق اعلیٰ مطلوب ہے۔ یہ الفاظ سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اب آپ ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے؟ توکل علی اللہ۔ توکل کے یہ معنی ہے کہ انسان کوششوں کے نتائج اور واقعات عالم کے فیصلے کو خدا کے سپرد کر دے۔
اسباب و علل کے پردے اس کے سامنے سے اٹھ جائیں اور اسے براہ راست ہر چیز اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں نظر آئے۔ بظاہر اسباب و علل گو ناموافق ہوں، مگر یہ غیر متزلزل یقین پیدا ہو کہ یہ ناموافق حالات ہمارے کام میں ذرہ بھر مؤثر نہیں ہو سکتے، بلکہ اصلی قوت و قدرت عالم اسباب سے ماورا ہستی کے ہاتھ میں ہے۔ انسان کا استقلال، عزم، جرأت و بے باکی، یہ تمام باتیں اسی ایک اصل کی پرتو ہیں۔ اس کی بدولت مشکل سے مشکل اوقات میں بھی زمام صبر اس کے ہاتھ سے نہیں چھوٹتی۔ پرخطر سے پرخطر راستوں میں بھی جبن اور ضعف ہمت اس کے قلب میں راہ نہیں پاتا۔ شدید سے شدید حالات میں بھی اس کے دل پر مایوسی کا بادل نہیں چھاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سوانح زندگی کا ایک ایک حرف پڑھ جاؤ، تم کو صاف نظر آئے گا کہ اس آسمان کے نیچے شدائد اور مصیبتوں کی کوئی ایسی صنف نہ ہوگی جو آپ کی راہ میں حائل نہ ہوئی ہو۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل کبھی اضطراب و انتشار، مایوسی و نا امیدی اور خوف و بیم سے آشنا نہ ہوا۔ مکہ کی تنہائیوں میں، مصائب کے ہجوم میں، دشمنوں کے نرغے میں، حنین و احد کے خون ریز معرکوں میں، ہر جگہ توکل و اعتماد علی اللہ کا ایک ہی جلوہ نظر آتا ہے۔ ابو طالب سمجھاتے ہیں کہ جان پدر، اس کام سے ہاتھ اٹھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ام محترم، میری تنہائی کا خیال نہ کیجیے، حق زیادہ دیر تک تنہا نہیں رہے گا، عرب و عجم ایک دن اس کے ساتھ ہوگا۔ ایک دوسرے کے جواب میں آپ فرماتے ہیں کہ خدا مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ مکہ میں ایک مصیبت زدہ مایوس صحابی رضی اللہ عنہ سے ارشاد ہوتا ہے، خدا کی قسم عنقریب وہ وقت آتا ہے جب یہ دین مرتبہ کمال کو پہنچ جائے گا اور خدا کے سوا کسی اور کا ڈر نہیں رہے گا۔ ایک مرتبہ حرم میں بیٹھ کر کفار نے مشورہ کیا کہ محمد اب جیسے ہی یہاں قدم رکھیں ان کی بوٹی بوٹی اڑا دی جائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ان کی یہ تقریر سن رہی تھی۔ وہ روتی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور واقعہ عرض کیا۔ آپ نے ان کو تسکین دی اور وضو کے لیے پانی مانگا۔ وضو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے خطر حرم کی سمت روانہ ہو گئے۔ جب خاص صحن حرم میں پہنچے اور کفار کی نظر آپ پر پڑی، خود بخود ان کی نگاہیں جھک گئیں۔ جلد اول میں پڑھ چکے ہو کہ شب ہجرت میں قریش کے بہادر خون آشام ارادوں کے ساتھ کاشانۂ اقدس کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت سکون و اطمینان کے ساتھ اپنے عزیز قوت بازو علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو اپنی جگہ بستر پر لٹا دیا۔ حالانکہ اچھی طرح معلوم تھا کہ یہ قتل گاہ ہے، بستر خواب نہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی معلوم تھا کہ ایک اور قادر کل ہستی ہے جو تختہ مقتل کو فرش گل بنا سکتی ہے۔ ان کو لٹاتے ہوئے نہایت بے پرواہی سے فرمایا کہ تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ گھر کے چاروں طرف دشمنان قریش محاصرہ کیے ہوئے تھے اور خیال ہو سکتا تھا کہ صبح امید کے انتظار میں مکہ کے برناؤ پیر عجب نہیں کوچوں اور گلیوں میں مشتاق خبر چل پھر رہے ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذن الہی کے اعتماد پر ان تمام ناموافق حالات کی موجودگی میں گھر سے قدم باہر نکالا۔ اس وقت سورہ یاسین کی ابتدائی آیتیں زبان مبارک پر تھیں، جن میں نبوت کی اور اپنے راہ راست پر ہونے کی تصدیق ہے۔ آخری آیت یہ تھی، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ سورہ یاسین۔ ہم نے ان کے آگے اور ان کے پیچھے دیواریں کھڑی کر دی ہیں، ہم نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے کہ وہ نہیں دیکھتے ہیں۔ مکہ سے نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے غار ثور میں پناہ لی۔ قریش میں خون آشامی کے ساتھ اب اپنی ناکامی کا غصہ بھی تھا اور اس لیے اس وقت ان کے انتقام کے جذبات میں غیر معمولی تلاطم ہوگا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعاقب میں نشان قدم کو دیکھتے ہوئے ٹھیک اسی غار کے پاس پہنچ گئے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ اس پرخطر حالت میں کسی کے حواس بحال رہ سکتے ہیں؟ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے گھبرا کر عرض کی کہ یا رسول اللہ، دشمن اس قدر قریب ہیں کہ اگر ذرا نیچے جھک کر اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں گے تو ہم پر نظر پڑ جائے گی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روحانیت کی پرسکون آواز میں فرمایا، ان دو کو کیا غم ہے جس کے ساتھ تیسرا ہو؟ پھر جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا، لا تحزن الا معنا،
غم نہ کرو خدا ہمارے ساتھ ہے۔ سینہ نبوت کے سوا اس روحانی سکون کا جلوہ اور کہاں نظر آ سکتا ہے؟ قریش کے اس اعلان کے بعد کہ جو محمد کو زندہ یا ان کا سر کاٹ کر لائے گا اس کو 100 اونٹ ملیں گے، سراقہ بن جاشم نے آپ کا تعقب کیا اور اس قدر قریب پہنچ گیا کہ وہ آپ کو پا سکتا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بار بار گھبرا کر ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ بھی مڑ کر نہیں دیکھا کہ سراقہ کس ارادے سے آ رہا ہے۔ یہاں دل پر وہی سکینت ربانی طاری تھی اور لب ہائے مبارک تلاوت قرآن میں مصروف تھے۔ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ مدینہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہر قسم کے خطروں سے محفوظ ہو گئی تھی، لیکن واقعہ یہ ہے کہ گو اسلام کو یہاں اعوان و انصار کی ایک متنبی تعداد مل گئی تھی، لیکن اسی کے ساتھ ان دشمنوں کا سامنا بھی تھا جو دشمنان مکہ سے زیادہ خطرناک تھے۔ مکہ میں گو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن تھے، لیکن ان میں اور رسول اللہ میں نسبی تعلقات تھے جو کبھی کسی کو غمخواری و مواسات پر بھی مائل کر دیتے تھے، لیکن مدینہ کے منافقین اور یہود کو مواسات و ہمدردی کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی تھی۔ علاوہ بری یہود و منافقین مدینہ اور قریش مکہ میں باہم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل و جلاوطنی کی سازشیں شروع ہو گئی تھیں۔ اس بنا پر صحابہ رضی اللہ عنہم جانثاری کی بنا پر آ کر راتوں کو پہرا دیتے تھے۔ اسی زمانے میں ایک رات صحابہ آپ کے خیمے کا پہرا دے رہے تھے کہ یہ آیت نازل ہوئی، وَاللَّهُ يُعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، سورہ مائدہ، اور اللہ لوگوں سے تیری حفاظت کرے گا۔ اور آپ نے اسی وقت خیمے سے سر باہر نکال کر صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا، ایھا الناس انصرفوا فقد عصمنی اللہ، لوگوں واپس جاؤ، میری حفاظت کا ذمہ خود خدا نے لے لیا ہے۔ غزوہ نجد سے واپسی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر پڑاؤ کیا۔ یہاں بہت سے درختوں کے جھنڈ تھے، دوپہر کا وقت تھا، صحابہ درختوں کے سائے میں ادھر ادھر سو رہے تھے۔ آپ بھی ایک درخت کے نیچے تنہا استراحت فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار ایک درخت سے لٹکی تھی کہ ناگاہ ایک بدو جو شاید اسی موقع کی طاق میں تھا چپکے سے آیا اور آپ کی تلوار اتار کر نیام سے باہر کی اور آپ کے سامنے آیا کہ دفتن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوشیار ہوئے۔ دیکھا کہ ایک بدو تیغ بکف کھڑا ہے۔ بدو نے پوچھا، اے محمد، اب مجھ سے تم کو کون بچا سکتا ہے؟ ایک پر اطمینان صدا آئی کہ اللہ۔ ایک دفعہ ایک شخص گرفتار ہو کر پیش ہوا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملے کی گھات میں تھا۔ آپ نے فرمایا، اس کو چھوڑ دو کہ یہ مجھ کو قتل کرنا بھی چاہتا تو نہیں کر سکتا تھا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ میری حفاظت کا ذمہ دار کوئی اور ہے۔ خیبر میں جس یہودیہ نے آپ کو زہر دیا تھا، اس سے دریافت کیا کہ تم نے یہ حرکت کیوں کی؟ اس نے جواب دیا کہ آپ کے قتل کرنے کے لیے۔ آپ نے فرمایا، خدا تم کو اس پر مسلط نہ کرتا۔ احد اور حنین کے معرکوں میں جب میدان جنگ تھوڑی دیر کے لیے جانثاروں سے خالی ہو گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقلال توکل علی اللہ اور سکینت روحانی کی معجزانہ مثال ہے۔ یہ توکل اور اعتماد علی اللہ کی یک رخی تصویر ہے۔ اس مرکہ کا دوسرا رخ بھی اس سے کم مؤثر نہیں ہے۔ آپ پر فقر و غنا کے مختلف دور گزرے۔ کوئی دن ایسا آتا کہ مسجد نبوی کا صحن زر و مال سے معمور ہو جاتا، اور پھر متصل کئی دن ایسے آتے کہ فاقہ سے شکم مبارک پر 2 3 پتھر بندھے ہوتے۔ حالانکہ بالکل ممکن تھا کہ آج کا سرمایہ کل کے مصارف کے لیے اٹھا رکھا جائے، لیکن تمام عمر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل اس کے خلاف رہا۔ کبھی ایک دن کی آمدنی دوسرے دن کے لیے اٹھا نہیں رکھی گئی۔ ضروری اور بقدر کفالت اخراجات کے بعد جو کچھ بچ جاتا وہ شام تک اہل استحقاق پر صرف کر دیا جاتا تھا۔ ترمذی میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل کے لیے کوئی چیز اٹھا کر نہیں رکھتے تھے۔ اتفاق سے یا بھولے سے اگر کوئی چیز گھر میں رہ جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت تکلیف ہوتی تھی، بلکہ آپ اس وقت تک گھر میں تشریف نہیں لے جاتے تھے جب تک یہ نہ معلوم ہو جاتا کہ اب وہاں خدا کی برکت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس قسم کے متعدد واقعات جود و سخا کے عنوان میں مذکور ہیں۔
نزا کے وقت جب انسان ہر چیز کو فراموش کر دیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد آیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس کچھ اشرفیاں رکھوائی تھیں، وہ پڑی ہوں گی۔ اس نازک موقع پر بھی یہ سہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو توکل علی اللہ کی شان کے خلاف نظر آیا۔ ارشاد ہوا کہ عائشہ، کیا محمد خدا سے بدگمان ہو کر ملے گا؟ جاؤ پہلے ان کو خیرات کر دو۔ صبر و شکر۔ رنج و غم کے متعاقب اور تمام دور کس کی زندگی میں نہیں آتے، لیکن انسان کے روحانی کمال کا جوہر یہ ہے کہ ایک طرف حصول مقصد اور کامیابی کے نشے میں سرشار اور از خود رفتہ نہ، تو دوسری طرف مصائب و آلام کی تلخی کو خندہ جہینی اور کشادہ دلی کے ساتھ گوارا کر لے، اور یہ یقین رکھے کہ انسان کا فرض صرف عمل ہے، کامیابی و ناکامی دونوں کا سر رشتہ کسی بالا تر ہستی کے ہاتھ میں ہے۔ قرآن مجید نے اس آیت میں اسی نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا یحب کل مختال فخور۔ سورہ حدید آیت نمبر 22 اور 23۔ جتنی مصیبتیں زمین پر اور خود تم پر نازل ہوتی تھیں، وہ ان کے وجود سے پہلے دیوان قضا میں لکھ لی گئی ہیں۔ یہ بات خدا کے لیے آسان ہے، یہ اس لیے کیا گیا تاکہ تم ناکامی پر غم اور حصول مقصد پر فخر نہ کرو۔ خدا مغرور اور فخار کو دوست نہیں رکھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی زندگی میں وہ بڑی سے بڑی کامیابیاں حاصل ہوئیں جو اس آسمان کے نیچے نوع انسان کے کسی فرد کو حاصل ہو سکتی تھیں، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آئینہ دل میں کبھی فخر و غرور نے اپنا عکس نہیں ڈالا۔ آپ نے فرمایا، میں آدم کے بیٹوں کا سردار ہوں، لیکن مجھے اس پر فخر نہیں۔ عدی بن حاتم طائی نے، جو مذہباً عیسائی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو حالات سنے تھے، ان کی بنا پر اس کو یہ شک تھا کہ آپ بادشاہ ہیں یا پیغمبر۔ جب وہ اپنے قبیلے کا وفد لے کر حاضر خدمت ہوا تو عین اسی وقت ایک مسکین سی عورت اپنی کسی غرض کے لیے بارگاہ اقدس میں آئی اور مجمع سے ذرا ہٹ کر کچھ سن لینے کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور اس وقت تک گلی میں کھڑے رہے جب تک وہ خود اپنی مرضی سے چلی نہیں گئی۔ عدی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تواضع اور خاکساری کا یہ عالم دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ آپ پیغمبر ہیں، بادشاہ نہیں۔ مفتوح شہروں میں داخل ہوتے ہوئے دنیا کے ہر فاتح کا سر غرور و ناز سے بلند ہو جاتا ہے، لیکن مکہ و خیبر کا فاتح اس وقت بھی اپنا سر نیاز بارگاہ ایزدی میں جھکا کر شہر میں داخل ہوا۔ ابن اسحاق نے روایت کی ہے کہ فتح مکہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذی طویٰ میں پہنچے اور دیکھا کہ خدا نے آپ کو فتح کی عزت عطا کی ہے تو آپ نے اپنی سواری پر توقف کیا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذی طویٰ میں پہنچے اور دیکھا کہ خدا نے آپ کو فتح کی عزت عطا کی ہے تو آپ نے اپنی سواری پر توقف کیا تاکہ اپنا سر خدا کے سامنے جھکا لیں، پھر یہاں تک آپ جھکے کہ آپ کی تھوڑی قریب تھی کہ کجاوے کی لکڑی سے لگ جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے عبادت اور تسبیح و تحلیل کیا کرتے تھے۔ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، خدا تو آپ کو بے گناہ اور معصوم بنا چکا، اب آپ کیوں یہ زحمت اٹھاتے ہیں؟ ارشاد ہوا، کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی اگر یہ تعبد و تسبیح و تحمید پہلے اس مرتبہ کے حصول کے لیے تھی تو اب اس مرتبے کے حصول پر شکر گزاری اور احسان مندی کے اعتراف میں ہے۔ دنیا کے اعظم رجال جن کو روحانیت کا کوئی حصہ نہیں دیا گیا، اپنی ہر کامیابی کو اپنی قوت بازو، اپنے حسن تدبر اور اپنے ذاتی روب و داب کی طرف منسوب کرتے ہیں، لیکن مقربین الہی کی اصطلاح میں یہ تخیل شرک و کفر کے ہم پایہ ہے۔ ان کو ہر کامیابی اور مسرت کے واقعے کے اندر خود قادر کل کا دست غیر مرئی کام کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب کوئی خوشی کی خبر آتی تو خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً سجدے میں گر پڑتے تھے۔ قبیلہ ہمدان کے اسلام لانے کی خبر جب آپ کو پہنچی تو آپ نے سجدہ شکر ادا کیا۔ اسی طرح ایک دفعہ اور کسی بات کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی گئی تو آپ فوراً سجدہ الہی بجا لائے۔ وحی کے ذریعے جب آپ کو یہ معلوم ہوا کہ جو مجھ پر درود بھیجے گا اس پر خدا درود بھیجے گا
تو اس رفع منزلت پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ شکر ادا کیا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینہ طیبہ روانہ ہوئے، اور جب مقام ضدعرہ کے قریب پہنچے تو سواری سے اتر گئے اور ہاتھ اٹھا کر دیر تک بارگاہ الہی میں دعا کی، پھر سجدے میں گئے اور دیر تک اسی حالت میں پڑے رہے، پھر سر اٹھا کر بدستور دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے اور پھر دیر تک سجدے میں رہے، پھر اٹھ کر تضرع کے ساتھ دعا شروع کی اور اس کے بعد جبین نیاز خاک پر رکھی۔ اس دعا و سجود سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا، میں نے اپنی امت کی مغفرت کے لیے خدا سے دعا مانگی تھی، جس کا ایک حصہ مقبول ہوا۔ میں شکر کے لیے سجدے میں گرا، پھر مزید درخواست کی، اس نے وہ بھی قبول کی۔ میں سجدہ شکر بجا لایا، پھر دعا و جاری کی، اس نے اس کو بھی درجہ استجابت بخشا، اور پھر میں سجدے میں گر پڑا۔ سورہ والضحیٰ میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی وصف کو نمایاں فرمایا ہے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الأولی ولسوف یؤتیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی فأما الیتیم فلا تقہر وأما السائل فلا تنہر وأما بنعمت ربک فحدث۔ سورہ ضحیٰ۔ اے پیغمبر، دن کے پہلے پہر کی قسم اور رات کی قسم جب وہ پردہ ڈال دے کہ تیرے پروردگار نے نہ تجھ کو چھوڑا اور نہ تجھ سے ناراض ہوا، یقیناً تیری پچھلی زندگی پہلی سے بہتر ہے، وہ تجھ کو وہ کچھ دے گا جس سے تو خوش ہو جائے گا۔ کیا اس نے تجھ کو یتیم نہیں پایا تو اپنی پناہ میں لے لیا، اور تجھ کو راہ حق کا جویاں پایا تو اس نے سیدھی راہ دکھا دی، اور تجھ کو مفلس پایا تو غنی کر دیا، اور تو ان نعمتوں کے شکر میں یتیم پر ظلم نہ کرنا اور سائل کو نہ جھڑکنا اور اپنے پروردگار کے احسان کو یاد رکھنا۔ آپ کی سوانح زندگی کا ہر حرف شاہد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر بھر کیوں کر اس ارشاد ربانی کی تعمیل کرتے رہے۔ صبر کا مفہوم بالکل شکر سے مختلف ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک میں یہ دونوں متضاد اوصاف ایک ساتھ جمع ہو گئے تھے، اور آپ کو عملاً دونوں کے اظہار کا موقع ملا۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، سب سے زیادہ مصیبت کس پر آتی ہے؟ ارشاد ہوا کہ پیغمبروں پر، پھر اسی طرح درجہ بدرجہ لوگوں پر۔ واقعات بھی اسی روایت کی تصدیق کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرور انبیاء تھے، اس بنا پر دنیا کے شدائد اور مصائب کا بار اس مقدس گروہ میں سب سے زیادہ آپ کے دوش مبارک پر تھا، اس لیے قرآن مجید میں بار بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی۔ سورہ احقاف میں ہے، وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ۔ اے پیغمبر، جس طرح اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا تم بھی صبر کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی پیدا نہ ہوئے تھے کہ والد نے انتقال کیا، عہد طفولیت میں تھے کہ سر سے ماں کا سایہ اٹھ گیا۔ اس کے 2 برس کے بعد دادا نے، جن کی نگاہ لطف زخم یتیمی کا مرہم تھی، وفات پائی۔ نبوت کے بعد ابو طالب نے، جو قریش کے ظلم و ستم کی سپر تھے، مفارقت کی۔ محرم اسرار ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ، جو اس ہجوم مصائب میں آپ کی تنہا مونس و غمخوار تھیں، موت نے ان کو بھی اسی زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علیحدہ کر دیا۔ والدین اور بیوی کے بعد انسان کو سب سے زیادہ اولاد سے محبت ہوتی ہے، جس کی مفارقت کا زخم تمام عمر مندمل نہیں ہوتا، اور آپ کی اولاد ذکور حسب اختلاف روایت کم سے کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 8 تھی۔ لڑکیوں کی تعداد 4 تھی، لیکن ایک یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے سوا سب نے کم سنی یا جوانی میں آپ کی نگاہوں کے سامنے جان دی۔ ان واقعات پر اگرچہ کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں اشک آلود ہو گئیں، لیکن زبان و دل پر ہمیشہ صبر و سکینت کی مہر لگی رہی، اور کبھی کوئی کلمہ زبان مبارک سے ایسا نہیں نکلا جس سے کارکنان قضا کی شکایت کا پہلو نکلتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے 8 ہجری میں وفات پائی، تو تجہیز و تکفین کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بنفس نفیس ہدایات دیں،
جنازہ قبر کے سامنے رکھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، لیکن زبان مبارک سے ایک لفظ بھی نہ نکلا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ پروردہ خاص اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ ابن دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت محبوب تھے۔ غزوہ موطا میں ان کی شہادت کی خبر آئی تو چشم مبارک اشک آلود ہو گئی، لیکن اسی اثنا میں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے گھر سے نوحہ کی آواز آئی تو آپ نے منع کر بھیجا۔ آپ کا ایک نواسہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبت تھی مبتلائے نزع ہوا تو صاحبزادی نے بلا بھیجا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں سلام کے بعد یہ پیغام بھیجا: اللہ نے جو لے لیا وہ اسی کا تھا اور جو دیا وہ بھی اسی کا ہے۔ اس کا ہر کام وقت مقررہ پر ہوتا ہے، صبر کرو اور اس سے خیر طلب کرو۔ صاحبزادی نے دوبارہ باصرار بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے۔ بچہ آپ کی گود میں رکھ دیا گیا اور وہ دم توڑ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ایک صحابی نے کہا: یا رسول اللہ، یہ کیا ہے؟ فرمایا: یہ جذبہ محبت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دل میں رکھا ہے۔ خدا اپنے بندوں میں سے رحم دلوں پر ہی رحم کرتا ہے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی عیادت کو تشریف لائے۔ ان کی حالت دیکھ کر فرمایا کہ انتقال کر گئے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا: نہیں یا رسول اللہ۔ آپ رو پڑے تو آپ کو دیکھ کر صحابہ رضی اللہ عنہم بھی رو پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ آنکھوں کے آنسو اور دل کے غم کو منع نہیں کرتا، لیکن زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس سے عذاب ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے وقت جب آپ کی آنکھوں سے اشک محبت جاری ہوئے تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا: یا رسول اللہ، یہ کیا بات ہے؟ فرمایا: یہ رحمت و شفقت ہے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے دوبارہ گزارش کی، ارشاد ہوا: آنکھ اشک ریز ہے، دل غمگین ہے، لیکن ہم وہی کہیں گے جو ہمارے رب کی مرضی ہو۔ اے ابراہیم، ہم تمہارے فراق میں بہت غمگین ہیں۔ بہرحال یہ واقعات آنی ہیں، یعنی ان کا اثر ایک خاص وقت تک انسان پر رہتا ہے، پھر مٹ جاتا ہے، لیکن مسلسل اور غیر منقطع مصائب و حوادث کو اس طرح برداشت کرنا کہ کبھی پیمانہ صبر لبریز نہ ہونے پائے، سخت مشکل ہے۔ ہجرت کے پہلے 13 سال تک طائف اور مکہ کے اشقیاء نے دعوت حق کا جس تحقیر و استہزاء، سب و شتم، تعذیب و ایذا رسانی کے ساتھ جواب دیا، اس کے دہرانے کی حاجت نہیں۔ مدینہ منورہ میں 8-9 برس تک جن خونی معرکوں کا ہمیشہ سامنا رہا اور دشمنوں نے آپ کی جلا وطنیوں، قتل و شکست کے جو منصوبے باندھے، ان کے اعادہ کی بھی ضرورت نہیں، لیکن ان تمام تیروں کی بوچھاڑ صبر کے سوا آپ نے کس سپر پر روکی؟ اس سے بھی زیادہ مشکل ان واقعات پر صبر ہے جو خود اختیاری ہوں۔ فتوحات کی کثرت گو ہر دفعہ بیت المال کو معمور کر دیتی تھی، لیکن دست کرم کو اسی وقت آرام ملتا جب سارا خزانہ ارباب حاجت اور فقراء میں لٹ چکا ہوتا۔ چنانچہ اسی بنا پر خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام اہل بیت کی زندگی اکثر فکر و فاقہ میں گزری تھی۔ جسم مبارک کے لیے ایک کے سوا کپڑے کا دوسرا جوڑا نہیں ہوتا تھا، تاہم یہ تمام شدائد اس لیے گوارا تھے کہ صبر کی لذت، الوان نعمت کی خوشگواری اور لباس ہائے فاخرہ کی مسرت سے کہیں زیادہ تھی۔ لیکن سب سے زیادہ حوصلہ شکن اور صبر آزما اس تیر کا نشانہ ہے جو دشمنوں کے نہیں بلکہ دوستوں کے ہاتھ سے لگایا جائے۔ 2 دفعہ ایسا ہوا کہ بعض جلد باز نوجوانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی فعل پر جو کسی مصلحت پر مبنی تھا اعتراض کیا۔ اس موقع پر بھی صبر کا رشتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے نہ چھوٹا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ غنائم حنین کے متعلق 1-2 انصاریوں نے اعتراض کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دوسروں کو کیوں دے دیا، حق تو ہمارا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر پہنچی تو فرمایا: رحمۃ اللہ علی موسیٰ قد اوذی اکثر من ذلک فصبر۔ باب غزوہ حنین۔ موسیٰ علیہ السلام پر خدا کی رحمت ہو، وہ اس سے بھی زیادہ اپنے دوستوں کی طرف سے ستائے گئے ہیں، لیکن انہوں نے صبر کیا۔